میں باقی کی اجازت سے ذرا پہلے اسی سے آغاز کرتے ہیں، پھر لانگ مارچ سب پہ آتے ہیں. کنڈی صاحب، تو کیا آپ حکومت کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ آج سے پہلے پچھلے 3.5 سالوں میں جب بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو آپ نے کہا ہے بہت نکمی حکومت ہے، مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. تو یہ تو 30 روپے کی ایک ساتھ جم ماری ہے، تو اس سے بھی آئے گا ہی مہنگائی کا طوفان. تو اس کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل مذمت نہیں کرتا، لیکن بالکل مہنگائی آئے گی اور ایک مشکل وقت ہے اس ملک پر. اور اگر آپ نے IMF کے پاس جانا تھا، آپ نے تیل کی قیمتوں کو بڑھانا تھا. تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر ہم نے حکومت کرنی ہے، اتحادی جماعتوں نے حکومت کرنی ہے، ہم نے اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے. ہم نے بہت سی اور چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے عوام کو فرق بتانا ہے ماضی کی حکومت کا اور آج جو حکومت اتحادی جماعت ہے ان کی حکومت کا. اگر ہم فرق نہ کر سکے، اگر ہم اس میں کمی نہ کر سکے پیٹرول کی قیمتوں میں، یا جو لوڈ شیڈنگ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، یا روزمرہ کی اشیاء ہیں، تو پھر ہماری اور ماضی حکومت میں کیا فرق ہوگا؟ ہمیں فرق دکھانا پڑے گا. ہم نے جب عوام کے پاس جانا ہے، سال بعد جانا ہے، 1.5 سال بعد جانا ہے، جب بھی جانا ہے الیکشن میں، تو اس میں جو ہے وہ ان کو دکھانا پڑے گا کہ جو حکومت تھی 3.5-4 سال پہلے PTI کی اور یہ اتحادی جماعت کی حکومت ہے، اس میں یہ فرق ہے. اور اس پہ جو ہے ہمیں بالکل کام کرنا پڑے گا. کنڈی صاحب، ویسے آپ PDM کے بھی اہم ہیں، زرداری صاحب سے بہت کلوز ہیں پیپلز پارٹی میں، تو یعنی اب کیا یہ طے، یعنی یہ امپریشن ٹھیک ہے کہ یہ مفتاح صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ نہ کرتے اگر یہ طے نہ ہو گیا ہوتا کہ گورنمنٹ نے اپنی مدت پوری کرنی ہے؟ چونکہ اٹ ول میک نو سینس کہ ابھی پیٹرول مہنگا کر دیں، یعنی اس کی سیاسی قیمت چکائیں، پھر IMF میں جائیں اس کی سیاسی قیمت چکائیں، اور پھر تھوڑے دنوں بعد کہیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں. تو یہ طے ہو گیا ہے کہ بھائی ہم مدت پوری کر رہے ہیں. بادامی صاحب، پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں ہے. ہم PDM سے نکل چکے تھے، ہم اپوزیشن جماعتوں کا حصہ ہیں. ہاں PDM کا ہم پاکستان پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے. صرف آپ کی اطلاع کے لیے. نہیں میری اطلاع میں معافی چاہتا ہوں جی، میرے میں جی ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں، لیکن یہ اس گورنمنٹ کا تو ہے نا حصہ، تو آپ بتائیں گورنمنٹ نے آپ کی معافی قبول بڑی نواز ہے. آپ حکومت نے آپ نہ بھی قبول کرتے تو میں کیا کر لیتا آپ کا. لیکن آپ بتا دیں کہ کیا گورنمنٹ نے ابھی طے کر لیا ساری اتحادی پارٹیز؟ اب دیکھیں بادامی صاحب، اب جب تک الیکشن نہیں ہوتا، اب ہم یہی کھیل کھیلیں گے کہ حکومت آج جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، ہفتے بعد جا رہی ہے، 6 دن بعد جا رہی ہے، 10 دن بعد جا رہی ہے. آپ بتائیں نا، آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ابھی ہم نے مدت پوری کرنی ہے؟ یہ جو ہے اتحادی جماعت نے فیصلہ کرنا ہے. اور میرے خیال میں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی جو ہے حکومت نہیں بلکہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. کیونکہ اگر فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کنڈی صاحب؟ جی، فیصلہ کرنا ہے یا فیصلہ کر لیا ہے؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور اگر ڈار صاحب کی پارٹی ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کرے اور وہ نیشنل اسمبلی میں آئے اور اپنے اتحادیوں جو ماضی کے ان کی اتحادی تھی ان کو اگر راضی کریں تو ہم پہ دوبارہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں. کیونکہ پارلیمنٹ کو اب 1.5 سال رہ رہا ہے، اور 1.5 سال میں جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں اور جو ہے حکومت اور اتحادی جماعتیں کب الیکشن کرواتی. لیکن میرے خیال میں الیکشن ان ٹائم ہوگا، یعنی کہ اگست 2023 کے بعد. ہاں، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اگست 2023 ہوگا. یہ جملہ عوام نہ کہنا پڑ جائے، باقی مجھے تو جو بھی حکومت ہے آپ کے لیے، یہ جملہ میں نے آپ کے لیے کہا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے برے لگیں گے آپ حکومت کرتے ہوئے؟ سوری، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا اس کی استعمال کیا میرے لیے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے مجھے برداشت کرنا پڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، لائٹر موڈ میں کہا. جی آئی نو. ویسے واقعی یہ میں نے PDM اس لیے کہا کہ اتنا سارے PDM لیڈران کو ساتھ دیکھا ہے. اور آپ کو خود یاد ہے ہم رات کو 3-4 بجے پارلیمنٹ لاجز میں ہم کوریج کر رہے تھے جب MQM کے پاس آپ بھی آئے تھے، زرداری صاحب آئے، بلاول صاحب آئے، کہ وہ بھول ہی گیا مجھے کہ ہاں پیپلز پارٹی تو PDM کا حصہ نہیں ہے. تو بالکل. لیکن یہ بتا دیں عثمان ڈار صاحب، پارلیمنٹ تو واپس نہیں آ رہے نا، اب یہ تو بات ہی طے ہو گئی. میں کیا سوال پوچھوں؟ جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کریں واپس آئیں، پرانے اتحادیوں کو منا لیں، بلکہ ان کو بتا دیں، ان کو دکھا دیں کہ بھائی دیکھو یہ امریکہ کی سازش یہ وہ، اور جو حکومت جو آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ ان کے ساتھ آپ کر دیں. تو آپ مجھے تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، کہ آپ پارلیمنٹ تو واپس نہیں آئیں گے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی چوک واپس آ جائیں یا H9 اگلے ہفتے. بالکل صحیح کہا میں نے؟ پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں، اور نئے الیکشن کے بعد 2 تہائی اکثریت سے واپس آ رہے ہیں. اچھا، وہ تو آئیں گے، پارلیمنٹ میں ہی آنا ہے ہم نے. لیکن الیکشن تو وہ کہہ رہے ہیں 1.5 سال سے پہلے نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں، حکومت میں ہیں یہ تو یہی کہیں گے. میں تو صرف کنڈی صاحب کو یہ کہوں گا کہ کنڈی صاحب، یہ وہی پارلیمنٹ ہے جو آپ کے بقول 2 ماہ پہلے پاکستانیوں
جیلی پارلیمنٹ تھی, دھاندلی زدہ پارلیمنٹ تھی, سلیکٹڈ پارلیمنٹ تھی, انجینئرڈ پارلیمنٹ تھی, اور آر ٹی ایس سے تشکیل دی جانے والی پارلیمنٹ تھی. اور آج یہ اسی پارلیمنٹ, وہ تو کہیں گے نا سلیکٹڈ کو نکال دیا تو پارلیمنٹ جنرل, ان کا اعتراض یہی تھا نا کہ بھائی جس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا وہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو ان کو نکال دیا ہم نے. دیکھیں اس سلیکٹڈ کو جو ہمارے اتحادی جس میں شامل تھے جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ اب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا. عمران ہاں کوئی اکیلا تو نہیں بیٹھا تھا, تو وہ سارے تو اب ان کی طرف ہیں. جو آر ٹی ایس سے آئے تھے بقول ان کے, جو دھاندلی سے آئے تھے ہماری طرف جتنے بھی تھے, تو خیر یہ اب بات کی بات ہے. لیکن ایک بریکنگ نیوز میں دے دیتا ہوں. بریکنگ نیوز وسیم, جون کے مہینے میں اس امپورٹڈ حکومت کا ایک اہم اتحادی انہیں چھوڑنے جا رہا ہے, اور امپورٹڈ حکومت اس کی حمایت کھو دے گی جون میں. تو پھر تو امپورٹڈ پھر حکومت انہیں گھر ہی جانا ہوگا. پھر تو گھر, چونکہ امپورٹڈ حکومت تو اتحادیوں پر ہی کھڑی ہے. یہ آپ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, خواہش تو نہیں بتا رہے نا, ظاہر ہے خواہش نہیں. اب ہمارے بھی تو ان سے 3.5 سال ایک پیار محبت تو رہا ہی ہے, تو پھر کہیں وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں, کیوں ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں جون کے مہینے میں, وہ وجہ؟ دیکھیں ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور ہے, ووٹ بینک ہے. وسیم, ابھی تو پارٹی آئی ایم ایف کی شروع ہوئی ہے اس ملک میں. یہ امپورٹڈ حکومت پاکستانیوں آئی ایم ایف کے آگے جھکی نہیں ہے, مکمل طور پہ لیٹ چکی ہے. انہوں نے ابھی بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے, 1000 ارب روپے کے نئے ٹیکس یہ مان کے آئے ہیں کہ نئے بجٹ میں لگائیں گے. اتحادی اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, سبسڈیز وڈرا کریں گے. آپ نے بڑی بریکنگ نیوز دی ہے, بڑے آپ نے کانفیڈنس. اتحادی اس لیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے انہوں نے بھی تو اپنے ووٹرز کے پاس جانا ہے نا. انہیں نئے انتخابات سے کیا ہے, مجھے بتائیں نا. اچھا, صرف 2 بڑی پارٹیز, پیپلز پارٹی کو نئے انتخابات میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ دوبارہ سندھ مل جائے گا. وفاق میں تو چونکہ پنجاب میں ان کی ایگزسٹنس نہیں ہے, وفاق میں وہ آ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ جو یہ نون ہے اس کو تو پرائم منسٹرشپ بھی مل گئی ہے, پنجاب بھی مل گیا ہے. تو یہ جو چھوٹے اتحادی ہیں نا, ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیٹیں بھی بڑھ سکتی ہیں, اور یہ کم از کم ایک فیس سیونگ کے لیے. تو یہ گئے کیوں تھے پھر یہ؟ اچھا چلیں, چونکہ سوال میں یہ گئے کیوں تھے, ان کو پتا تھا پیٹرول تو بڑھانا پڑے گا, تو ابھی یہ کوئی سرپرائزنگ بات ہے. میں ذرا, اچھا بھٹی صاحب خبر دیں گے نا, بھٹی صاحب آپ خبر یا تجزیہ دیں. کچھ گھنٹوں پہلے تک ایک تاثر یہ تھا جو کہ اب تھوڑا سا زائل ہو گیا ہے, آپ بتائیں کہ ایسا ہے آپ کے خیال میں یا نہیں, کہ بھائی اب عمران خان صاحب اگر واپس گئے ہیں لانگ مارچ سے تو اس لیے گئے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اشارہ ہے کہ بھائی تاریخ مل رہی ہے, یعنی کہ حکومت نے چلے جانا ہے مستقبل قریب میں. لیکن اب مفتاح اسماعیل صاحب نے جب اتنا بڑا ایک کام کر دیا ہے جس کی ایک سیاسی قیمت ہے, تو اب تاثر یہ زیادہ قوی ہو گیا ہے کہ بھائی وہ بیوقوف تھوڑی ہے کہ ابھی پیٹرول مہنگا کریں پھر آئی ایم ایف میں جائیں پھر کہ ہم بھی گھر جا رہے ہیں. آپ کو کیا خبر یا تجزیہ ہے کہ حکومت رہ رہی ہے یا وہ ہونے لگا ہے جو عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری 3 مبارکبادیں آپ قبول کریں. اللہ رحم. پہلی مبارکباد یہ کہ آج الحمدللہ تیسرے پروگرام کے میں مجھے موقع ملا ہے بات کرنے کا الحمدللہ, اور وہ بھی آدھے. شوکت ترین صاحب جب تھے تو میں نے کہا جیسی پھر فارغ ہو گئے, لیکن آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا. اور آپ یقین کریں میں ترین صاحب سے بات کرتے ہوئے آدھا وقت آپ کے تاثرات دیکھتا رہا ہوں کہ بھٹی صاحب نے کہیں گے یا کیا یار یہ پھر سے, تو ٹھیک. اور آج بھی میں اسی پوزیشن سے آیا ہوا ہوں اور واپس بھی وہیں جانا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری مبارکباد یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں جس کی اخلاقی اہمیت اب یہ ہے کہ وہاں وہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے 2023 میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینی ہے. اس قومی اسمبلی میں آج اللہ کے فضل سے ای وی ایم ختم ہو گئی, اس میں اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ختم ہو گئے, نیب کے ملزمان نے نیب کی اصلاحات اور باقی پتہ نہیں کیا کیا انا ونڈے ریوڑیاں موڑ اپنیاں. تیسری مبارکباد پٹرول بم کی, ڈیزل بم کی, مٹی کے تیل بم کی. ہم کہا کرتے اس وقت, یہ آج مریم نواز صاحبہ کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ اگر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھائیں گئی تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. ماشاءاللہ آج ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے. میں تو اس حق میں ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ اگر ملک کے لیے بہتر ہے تو آپ قیمتیں بڑھائیں,
مگر ساتھ ساتھ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے سعودی عرب سے بلاول بھٹو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ یا واپس آ رہے ہیں، ان کے اور زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے مذمتی بیان کب آئیں گے اس پیٹرول پمپ پہ. اور دوسرا شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل جو کہا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے اہل لوگ، تجربہ کار لوگ، تو مہنگائی کا بوجھ صرف امیروں پر ڈالا جائے گا. تو وہ میرا خیال سے اب موٹر سائیکل اگر ہم لے کے جائیں تو ہو سکتا ہے پیٹرول ہمیں سستا مل جائے. تو یہ سیاست نہ کیا کریں. کچھ فیکٹس ہوتے ہیں پاکستان اور معیشت اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ موٹر سائیکل لے لو آپ اور وسیم دامی بھی لے لے. میں تو لینے لگا موٹر سائیکل. اچھا نہیں عثمان بھائی، ہم نے آپ کے دور میں سائیکل لینا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا وزیر اعظم سائیکل پہ جائے گا، لیکن وہ بھی نہیں لیا. اب ادھر بھی نہیں لینا، ہم تمہارے جا رہے ہیں. بٹی صاحب کہہ رہے ہیں جب آپ نے سائیکل لی تو موٹر سائیکل کیوں لیں بھائی؟ اب یہ تو بتائیں بھائی، کنڈی صاحب کے لیے اچھی خبر ہے یا ڈار صاحب کے لیے اچھی خبر ہے؟ یہ بتائیں نا، گورنمنٹ رہے گی یا جائے گی؟ یہ بتائیں، پھر بریک پہ جاتے ہیں. ہاں اچھا، خبر تجزیہ جو بھی ہم نے بھی تھا، سنا ہم نے بھی تھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے گھر جو ایک ملاقات ہوئی، اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے، اور ایک ملاقات میں شاہ محمود قریشی صاحب ڈیٹ پر جھگڑ پڑے، اور وہ ساری سنا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوئی کوئی دلائی گئی، یقین دہانی دلائی گئی ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ گئے ہیں. سنا یہ تھا. لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ، ایک تو آج مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا، دوسرا مریم نواز صاحبہ نے 2 جلسے کیے، جس میں ایک سرگودہ جلسہ بھی تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب کے گند کا ٹوکرا نہیں اٹھانا چاہیے. کیا آپ چاہتے ہو کہ الیکشن جلدی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک. اس پر زرداری صاحب اور مولانا صاحب نے بڑا مائنڈ کیا، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو لندن فون کیا اور کہا کہ یہ طے ہوا تھا کہ ہم 1.5 سال کے لیے آئیں گے، تو یہ کیوں ایسے بیانات دے رہی ہیں؟ تو اس کے بعد پھر وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اوکاڑا کا جلسہ بھی منسوخ ہوا، اور پھر وہ بات بن گئی. لیکن اسلام آباد میں اس وقت بالکل قیاس آرائیاں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب 5% لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ لوگ اتنے نہیں نکلے تھے جتنے وہ توقع کرتے تھے، اور باقی 95% کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیک اینڈ پہ ضرور ہوا. ٹھیک ہے، چلیں یہ بریک کے بعد یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیک اینڈ پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اور عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں بھائی اتحادی ایک چھوڑ کے جا رہا ہے. اتحادی کون ہو سکتا ہے؟ یا باپ یا ایم کیو ایم؟ قافلی کے 1-2 لوگ ہیں وہ ہوں گے. کیوں؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.